قرآن کی اس آیت کو الذین آمنوا پہلی بنیادی شرط اللہ کے ولی کی کہ ولی موحد ہوتا ہے، مشرک شیطان کا ولی ہے، اللہ کا ولی نہیں۔ صفحہ 186 پہ ایک ولی کا قصہ لکھتے ہیں، سیدی موسیٰ سہاگ مشہور مجذوب، سمجھتے ہو نا مجذوب، ننگے، یہاں سے بھی ننگے، جسم سے بھی ننگے، پاؤں سے بھی ننگے، ہر طرف سے ننگے ننگے دھڑنگے آپ نے دیکھی ہوں گی انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چلتے ہوئے۔ کچھ کرنے کی کوشش یا کچھ کہنے کی کوشش کرو تو فوراً مرید پیچھے سے بولیں گے انہاں نوں کچھ نہیں کہنا، یہ پہنچیاں سرکاراں نے۔ صرف ایک سر ننگا کر لو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو فوراً ٹھپ سے آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا، وہابی گستاخ بے ایمان ننگے سر سے نماز پڑھ رہا ہے، بہت بڑا گستاخ ہے۔ اور اگر وہیں کھڑے کھڑے آپ سب کچھ اتار دو نا، کہیں گے ماشاءاللہ یہ پہنچے نہیں، یہ پکے ولی نے۔ ایک سر ننگا کرنے سے گستاخ نماز بھی نہیں ہوئی، دھکے دے کے مسجد سے نکال دیا جائے گا، اور سب کچھ اتار دو، کہیں گے پہنچ گیا، بالکل پہنچ گیا، ایک دھکا لگے گا موت کا اور سیدھا اندر جائے گا۔ کہتے ہیں ہمارے موسیٰ سہاگ بڑے مشہور مجذوب ہیں، احمد آباد میں ان کا مزار ہے، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اللہ کی لعنت ہے، جو عورت مردوں کی مشابہت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ اپنے ولیوں پہ لعنت، اپنے پیاروں پہ لعنت نہیں کیا کرتا، لعنت تو اللہ کے دشمنوں پر ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا ولی جس کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو، یہ پہلا کام ہی ملعون والا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں زنانہ وضع رکھتے تھے، ایک بار قحط پڑا، بادشاہ و قاضی اکٹھے ہوئے، دعا کے لیے کہا، جب آہو زاری لوگوں کی بڑھ گئی، اس خبیث نے جس کو ولی کہا جا رہا ہے، یہ شیطان کا ولی ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ سنیے، اللہ کی توحید کی پہلی شق، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا پہلا اقرار جس کو کفار مکہ نے بھی تسلیم کیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پتھر اٹھایا، ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لایا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا تو می بھیج یا اپنے سہاگ کو واپس لے لے۔ یہ جو چوڑیے ہیں یہ تیرا سہاگن، یہ میں تیری سہاگن بیوی ہوں، اور یہ چوڑیے میں نے پہنی ہے، یہ تو نے پہنائی ہے، میں اس کو توڑنے لگا ہوں، یا تو بارش برسا دے یا میں چوڑیے توڑ دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائے پہاڑوں کی طرح آئی اور جل تھل ایک ہو گیا۔ نماز کے لیے قاضی نے کہا مسجد میں چلو، جو ہی مسجد میں پہنچے امام نے کہا اللہ اکبر، تو کہنے لگا میرا خاوند لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اولیاء کے نام ہیں، یہ بڑے بڑے ولیوں کی لسٹوں میں بہت بڑے بڑے سرتاج سلطان ہیں، لیکن آئیے قرآن کی پہلی آیت کے جو ولیوں کی بنیادی صفت بیان کر رہی ہے، الذین آمنوا، اللہ کا ولی مشرک نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی تو موحد ہوتا ہے۔ اور ان کے یہ عقیدے تو ابو جہل سے بھی خطرناک ہیں، ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ ارواح ثلاثہ صفحہ اس کا 387 ہے، اس صفحہ 387 پر بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک پیر صاحب کا قصہ سنیے۔ صفحہ 387 ارواح ثلاثہ، رائٹر ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اہل ایمان کے عقیدے ہیں، ان کے لیے القابات لگتے ہیں حکیم الامت اور فلاں اور فلاں اور فلاں، قطب العالم، فخر المحدثین، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے ان کو، اور اولیاء کی لسٹوں میں بڑے اعلیٰ نام ہیں۔ اور ان کی شرکیہ زندگی، شرکیہ عقائد کی کیفیت کیا ہے؟ اپنے پیروں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے جو مجذوب تھے وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے۔ جو اپنے آپ کو رب العالمین کہے، ولی تو بہت دور کی بات ہے، کیا یہ کافر اعظم نہیں ہے؟ فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون کا کیا دعویٰ تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ تو پھر اللہ عز و جل نے کیسے اس کو عذاب دیا؟ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ تنہا ہے اپنی ذات میں، اس کی ذات میں کوئی شامل نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرۃ الرشید ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب، جس کا صفحہ 242 ہے۔ اس صفحہ 242 پر بھی اسی عقیدے کو، اللہ کی ذات میں اوروں کو شریک بنانا کہ نہیں، اللہ بندوں میں حلول کر جاتا ہے اور بندے اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ کے عقیدے کو اور حلول کے عقیدے کو اور وحدت الوجود کے عقیدے کو کس طرح بیان کرتے ہیں سنیے۔ کہتے ہیں ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مریدنیاں تھی۔ ایک بار کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے، ساری مریدنی اپنے پیر صاحب کی زیارت کے لیے آئی، ایک رنڈی نہیں آئی۔
پوچھا وہ کیوں نہیں آئی؟ کہا حضرت ہم نے تو بتیرا کہا تھا چل وہ نہیں آئی۔ کہا جاؤ بلا کر لاؤ۔ جب وہ آ گئی تو حضرت نے پوچھا بھی تم پہلے کیوں نہیں آئی تھی؟ تو وہ شرماتی ہوئی کہتی ہے حضرت روسیاہی کی وجہ سے، بدکاری اور زناکاری کی وجہ سے آپ جیسے اتنے بڑے ولی کی، اتنے بڑے بزرگ کی زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں۔ کیوں شرماتی تھی یہ؟ بدکاری کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے۔ اب سنیے کتنا کفر کا عقیدہ یہاں پر وہ پیش کر رہے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بی بی تو شرماتی کیوں ہے؟ کرنے والا کون، کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اپنی زناکاری سے، تو اپنی بدکاری سے شرماتی ہے، نہ شرما۔ کرنے والا کون، کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ اس دھرتی میں جتنا زنا ہو رہا ہے، کر کون رہا ہے، کروا کون رہا ہے؟ وہ وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کو اللہ کا اولیاء کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کا ولی مانا جاتا ہے، اور قرآن کی بیان کردہ صفات میں سے پہلی صفت کے یہ منکر ہیں جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اور پہلی صفت یہ ہے الذین آمنوا، کہ اللہ کے ولی اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کو اکیلا مانتے ہیں، اللہ کو اس کی صفات میں تنہا مانتے ہیں، اللہ کو اس کی عبادت میں یکتا کرتے ہیں۔ افضل ترین اولیاء اللہ کے انبیاء ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ ولی کون ہے، افضل ترین اولیاء دھرتی پہ اللہ کے انبیاء ہیں، اور انبیاء کرام میں سے بھی سب سے افضل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خود فرماتے ہیں لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن ہوگا اللہ کی حمد کا، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک ان کو چھاؤں ملے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں صرف ایک بندے کو عطا کرنا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے وہ ایک بندہ میں ہوں جس کو مقام محمود ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا، جس میں آسمان کے تاروں کی طرح پیالے ہوں گے، جس کا دودھ کی طرح چمکتا ہوا، دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا، مشک سے زیادہ اس کی اچھی خوشبو ہوگی، اور جو ایک پیالہ اس میں سے پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرمانا۔ یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، یہ اللہ کے سب سے بڑے اولیاء ہیں۔ اگر کوئی اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا فرشتہ کہے گا جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی ملی ہے کہ دنیا بھر آ جائے اور آ کر دروازہ بجاتی رہے، دروازہ نہ کھولنا، جب میرے محمد آئیں تو دیر نہ لگانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے ترمذی میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میری قبر کھلے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اب جس نے اس راستے پہ چلنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اولیاء کی نشانی ہے یہ کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نبی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اولیاء کو خطاب، لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے اگر تم نے اس راہ کا راہی بننا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو آؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کی جماعت میں حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو پھر شرط کیا ہے؟ فاتبعونی۔ صرف ایک کا ہی نام لیا، 4 کا ذکر آیا کہیں، 12 کا ذکر آیا، بغداد کا ذکر آیا، کوفے کا آیا، رائمنڈ کا آیا، دیوبند کا آیا، بریلی کا آیا، ایران کا آیا، کس کا ذکر آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔